رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے گی۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا
تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھول کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور 5واں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھیں کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے
یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا. کچھ لوگوں نے دلیل مانگی. حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود غریب کہلاتے ہیں نا، وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے. اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے. کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی حج دین کرنے، پیش حج کے کیا بعد اس نے تردد کیا ہے. طواف کر رہا تھا، غسان کا فرمایا بادشاہ یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، خانہ کعبہ میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہاں آ کے بھی یہاں حق بھی کو فوراً قبول دیکھتے کرنا صحیح تو کھڑا کہاں ہے، اور فوراً یہاں حق بھی کی تصدیق پولیس کرنا والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو فوراً صحیح یہ حال حق کر کے دیا تم سامنے نے سر مذہب کو کا. جھکانا. یہ پہلا سبق ہے طواف جناب کعبہ ہو رہا ہے. صدیق اکبر کی زندگی. اور غسان کے بادشاہ دیر نہ نے کریں، جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، کمزور نہ بنے، وہ طواف کعبہ کر رہا ٹوٹتی تھا کہ بکھرتی غریب رائے آدمی والے کا نہ پیر اس بنے، کے جبے پہ آ گیا. کمزور جب پیر آیا تو اس نے ارادوں پلٹ والے کے نہ غریب کے بنے. منہ پہ تھپڑ مارا. حق جب نصیب ہو اسے قبول تھپڑ کریں. مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق دوسری اعظم کی بات، عدالت میں مقدمہ کر دیا. کب بادشاہ اسلام نے یہ تھپڑ کہتا مارا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا حضرت پھر عمر پورے فاروق کے رضی پورے اللہ دین میں تعالیٰ آؤ. عنہ نے بادشاہ کو بلایا. یا فرمایا تو نے اس غریب ایھا کو مارا ہے الذین کہ جناب اس نے آمنوا پیر ادخلوا رکھا فی تھا تو فرمایا السلم پیر رکھا تھا تو کیا کافہ. ہو گیا، تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا، اے ایمان والو تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے دین میں تھا. پورے میرے پورے لیے حکم داخل کیا ہو. ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا جب اسے دین رات میں قبول جو راضی کر کر لے، لیا ہے، مان جو لیا ہے، ورنہ صبح تو اسی پھر جگہ جتنی اسی باتوں کونے میں کی خانہ دین کعبہ کے سائے تعلیم میں ارشاد وہ فرماتا ہے غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے ان ساری باتوں پر عمل اور کیا تجھے جائے. تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو، اپنے آپ کو سراپا نیکی سنو، بنایا جائے. سراپا خیر ساری ہو رات انسان وہ کا غسان کا وجود. بادشاہ غریب کی جتنی منت کرتا نیکیاں رہا تو راضی ہو جا. سوسائٹی غریبوں میں تم وہ سے کر شکوہ سکتا ہے وہ ساری تم کرنے دو کا اس چار کے رات اندر میں راضی جذبہ ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ شوق ہو. ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں، غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ نیکیاں مطمئن ہو کرتے ہیں جاتے ہو. لیکن تمہاری خالص دینی زیادتی ہے، کاموں کو بھی تم دنیا نے داری ظلم بنا قربان لیتے ہیں. چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر جنازہ ایم ایل اے کے پڑھنا کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، خالص دینی تم کام انصاف ہے. ہونے نبی نہیں پاک علیہ دیتے. السلام نے ڈٹنا فرمایا سیکھو، کہ مسلمان کھڑے کا ہونا دوسرے سیکھو. مسلمان جب پر اسے حق کہنا راضی ہو جا تو وہ غریب جو کہنے لگا میں حقوق راضی ہو مومن کے جاؤں اور کل مومن تو پہ ہیں کسی ان اور میں کو سے بھی ایک تھپڑ حق مارے. جنازہ ہے. فرمایا جتنی تیرے پاس لیکن وہاں دولت ہے کس لا لیے کے جاتے ہیں قدموں کہ میں میرا رکھ. تعلق بڑا ہے ہم دولتوں کی اس کے پرواہ اس بیٹے لیے نہیں سے، کرتے بھائی کہ ہم سے، نے باپ محمد سے. عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. آپ اب میری نگاہوں اس میں تعلق جچتا کی نہیں بنیاد پر کوئی، گئے، اس حالانکہ لیے آپ کہ کو تو جیسے میرے کلمے کی محبوب ہے بنیاد پر ویسا جو تعلق تھا اس تم اثر بنیاد لینا پر چھوڑ جانا دو، چاہیے. تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر ہم نے چیزیں کیا اثر کیا، انداز ہوتی دینی ہیں، اس کام لیے تھا انصاف نہیں ہوتا. لیکن ڈٹنا اس کو سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. دنیا بنا لیا. تو بھائی ڈٹ یہ جاتا ہمارا ہے نا مذہبی سٹیج وہ ہوتا بڑے ہے. کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات ظاہر ہے بناتا آپ رہا. اتنی بڑی تعداد میں حضرت لوگ عمر سے آئے کہنے ہیں، لگا آپ وہ کا نہیں خیال ہے مانتا کہ تو ایک جناب عمر دیندار کہنے لگے آدمی پھر تقریر تیاری کر کرنے لیں. آ رہا ہے، لیکن اگر ہم میرے دل بادشاہ میں نہیں یہ دیکھیں گے، خواہش ہو کہ دولت نہیں بڑے دیکھیں گے، لوگوں ہم میں رسول اللہ کا دین دیکھیں گے. فیمس ہو جاؤں گا ہم نبی پاک کا نظام اور دیکھیں گے. ڈھیر سارے لوگ وہ واہ واہ بادشاہ کریں رات گے کو دوڑ گیا اور گھر چائے کہیں گے کیا بھاگ گیا، بات مولانا نے کیا جا کے نقطہ عیسائی ہو بیان گیا. کیا ہے. اگر لوگوں یہ نے میرے کہا ذہن اتنا میں باتیں قیمتی آئیں گی تو آدمی میں نے عمر نے دینی ضائع کام کر کو بھی دیا. دنیا فرمایا بنا چپ لیا. کرو، میں نے کوئی چیز ترویج ضائع نہیں کی، شریعت میں کے نے تو اپنے کام کو رسول میں کا نے دین ذاتی بچا لیا شہرت کا ہے. ذریعہ بنا کوئی لیا. شے ضائع یہ نہیں دینی کی. کام عدل دنیا جب بن تک جائے. میں پھر کہوں گا دین میں پورے پورے اس عدل داخل کے ہونے کا نقصان میں مطلب ہر یہ ہے آدمی کہ آپ برابر سراپا خیر بن جائیں. ہم عدل ہونے نہیں پھر دیتے. آپ ہم ہر عدل وہ قائم نہیں نیکی کرتے. جس کو دین ہمارا نیکی تقاضا کہتا ہے نہیں اسے کہ عدل کریں ہو، ہم اپنے آپ کو اور عدل ہر کے لیے وہ پیش چیز ہی نہیں جس سے کرتے. دین مزاج روکتا ہی ہے اس سے نہیں. روکیں. حضرت حسن لیکن بصری شرط رضی لیکن اللہ نا غریب تعالیٰ عنہ آدمی سے ابو کسی نے ایوب کہا انصاری تقویٰ کیا ہے؟ ماڑے فرمایا بندے. جہاں جانے کا رب نے اب حکم تو دیا پیر ہے اور وہاں مولوی بھی غیر گنجائش حاضری نہیں نہ نہ دیتا کرنا، کسی کو بولنے کی. تو اور جہاں سیاستدان جانے تو سے اللہ اس کی نے پناہ. منع کیا ہے وہاں وہ تو پتہ نظر نہیں کبھی نہ کس آنا. طرح سوتے ہیں یہ رات کو، اللہ متقی ہی ہونے جانتا کی ہے. علامت. پتہ نہیں کس طرح حضرت اپنے آپ کو صدیق مطمئن اکبر کر کا کے آپ وہ سراپا زندگیاں گزار دیکھیے. رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت نبی عمر پاک فاروق علیہ جیسا السلام نے دلیر اور صحابہ سے جرری فرمایا آدمی یہ جمعہ پڑھانے دیکھیں مسجد میں داخل ہوئے. ہو سکتا ہے جناب معاذ ابو اللہ ایوب کسی کے انصاری دل میں دروازے پہ خیال کھڑے ہو ہو گئے، کہ کہنے یہ لگے شاید عمر کوئی تیرے معمولی نوکر چیزیں، نہیں، ٹائم پہ آیا کر. لیکن یہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر تعمیر سے آیا؟ شخصیت میں بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، اور لیکن وہ جلالی کردار اس وقت تھے سازی جب میں کہ ظلم کرتا کلیدی تھا. حیثیت رکھتی ہیں اور یہ ذات کے چیزیں. لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے. حضور نے صحابہ سے پوچھا سیدنا بتاؤ کہ فاروق آج اعظم جنازے منبر میں پہ چڑھے کسی نے اور فرمانے شرکت کی لگے ہے؟ اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. جب تو تک اس تمام طرح سے لوگ
लोग गोश थे मौजूद है, जनाब कोई बादशाह सिद्दीक अकबर बिगड़ेगा ने नहीं। हाथ खड़ा करके अल्लाह अर्ज की, इसका भला हुजूर करे, मुझे इसने अल्लाह मेरी ने ये तवज्जो सआदत सही अता पर फिर की। उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गलती कोई फरमाया नहीं, आज तुम में से मेरे कोई पास रोजादार कुर्ता एक भी ही है? है। और अब्दुल्ला की माँ ने वो अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे धो अल्लाह के ने खुश तौफीक कपड़े को दी। डाल दिया था, सिर्फ हजरत गरीब सिद्दीक हूँ, बोले। कुर्ता दूसरा कोई नहीं। फिर तो नबी जरा रहमत खुश होने में सल्लल्लाहु दे, ताला आके अलैहि देख लो वसल्लम अभी ने भी गीला पूछा है। आज किसी ने मुझे किसी माफ कर दो, मिस्कीन को मेरी खाना गलती खिलाया? नहीं है।
صحابہ درد کے ساتھ سب رونے خاموش لگے تھے۔ اور کہنے لگے اللہ صرف اس طرح حضرت کے صدیق حکمران کو آج ہمیشہ یہ عطا اعزاز کرتا حاصل ہے۔ ہوا، ہاتھ کھڑا کر میرے کے عرض کی یا تو رسول اللہ انصاف مجھے کا یہ رنگ تو موقع دے، ملا۔ ان تقاضوں کو سمجھنا۔ یہاں یعنی کسی جس کی ضرورت سوال ہے بول پر سکے، سرکار طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو استفسار پیش کرتے کیا، اسی سوال کے سامنے جواب پیش میں کیا جناب اپنے آپ، صدیق اکبر ہاتھ لوگوں کھڑا کے کر کے سامنے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو مجھے یہ موقع مال ملا۔ غنیمت کی اب چادریں بات بانٹ کو رہی ہیں، سمجھیں، سب کو ایک جب ایک دین ملی ہے۔ قبول فاروق کر اعظم لیا جمعہ پھر پڑھانے آئے تو سراپا اسی نیکی چادر بن کا جائے۔ کرتا، اسی کی طامت۔ پھر جو لوگ بھی کھڑے خیر ہوئے، کا عمر کام بتا حضور تو نے علیہ دو السلام نے فرمایا یہ کسی انصاف نیکی ہے، کو بھی معمولی یہ نہ عدل ہے۔ سمجھو، کیوں نہیں دو؟ کسی نیکی کو بھی حضرت عمر معمولی کہنے نہ لگے، میرا جانو، جواب دے گا۔ یہاں عبداللہ بن تک عمر کہ بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، کچھ میں نہ نے ہو اپنے حصے سکے کی تو بھی اپنے ابا بھائی جی کو سے دے دی۔ مسکرا کے بات ہی کر لو۔ دیکھیں نا، یہ انصاف میرے حضرت نبی پاک نے صدیق کیا اکبر ہے، رضی صحابہ اللہ نے تعالیٰ سیکھا عنہ ہے۔ نے میں اور آپ تیار دین نہیں، کے اس ہم تیار فلسفے نہیں پر انصاف کے، حقیقی طور پر ہمارا عمل کیا، مزاج نہیں انصاف کا، اور ہمیں ہر خود خیر بہت کو، سارا ہر آگے نیکی پیش ہو کو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے دوڑ ہماری دوڑ کے تیاری حاصل نہیں۔ کیا۔ اسی اس لیے لیے ہم سرور حکمرانوں کو کائنات گالی دے علیہ کے چپ کر السلام نے جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت اس کے لیے دن ہم کچھ وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے روزہ بڑا ہے، دار جج ہوں بکتے گے، ہیں، یہ انہیں باتیں کر کے جنت ہم میں ایک خاموش روزے ہیں، داروں ہم کا پیش نہیں کر دروازہ ہے، پا وہاں رہے سے آواز دی ابھی جائے تک گی، ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں روزے کر پا داروں رہے کہ ادھر ہم آ سے جاؤ، اس مطالبہ کرو دروازے سے انصاف گزرو۔ کا، کھڑا نہیں۔ ایک دروازہ حضرت وہ ہے امیر جہاں سے مرتضیٰ سخی ایک گزریں چرری گے، انسان تھے، ایک وہ ہے وہ جہاں علی سے تھے مجاہد جن پر گزریں گے، انسانیت رشک کرتی ایک وہ ہے جہاں سے اور مولا حاجی علی اور وہ ہستی مکے تھے اور مدینے کہ کے میرے زائر مصطفیٰ کریم گزریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت وسلم صدیق نے نے عرض فرمایا کی اس کے حضور دیدار کو میں تو کس فرشتے بھی آیا دروازے سے کرتے گزروں گا؟ ہیں۔ نہ بڑا آدمی، اور پھر فرمایا امیر ابو بکر المومنین خلیفۃ سارے دروازے المسلمین حضرت منتظر علی، ہوں گے کہ کبھی خود ابو مولا بکر علی یہاں نے سے حضرت گزر قاضی جائے، شریح کو قاضی بنایا، کبھی چیف یہاں سے جسٹس گزر بنایا، جائے اپنے نا، ہاتھوں سے کبھی تعیناتی یہاں سے کی۔ گزر جائے نا۔ کیوں؟ حضرت اس مولا علی لیے رضی کہ اللہ ہر تعالیٰ عنہ نیکی کی کو پہنچ کے حاصل زرہ کیا، گم ہو گئی، کافی دیر ہر گزر گئی تو خیر ایک کو پہنچ، ہم تو ویسے یہودی بھی کے اللہ پاس وہ خیر زرہ کرے آپ کو کو دو نظر ایک آئی۔ نیکیاں کر لیں، وہ حضرت گنی علی ہوئی نے ہوتی ہیں ڈائریکٹ ہمیں، اس سے چھین نہیں لی، حالانکہ امیر المومنین تھے۔ وہ ساری ہمارے ہمارے ڈنڈا پاس بھی طے بڑا ہوتی چلتا ہے نا، ہے، سارا جو پتا ہوتا ہے۔ طاقتور ہوتا ہے وہ تو تانے جاتے ہیں۔ کتنے پیسے اس کو پچھلے سال ضرورت نہیں، مسجد اسے تو دیے بندے تھے رکھے پورا ہوئے ہیں۔ یاد ہے، اس کو تو پتا ہے اور کام بھائی جو کیسے سارا کرنا ہے۔ سال لیکن آپ حضرت نے علی اپنی ذات پر آئینی رستہ لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے قانونی چاہیے۔ رستہ قاضی صاحب کی نیکیوں عدالت میں کو لوگ مقدمہ گن کیا گن کہ کے فلاں شمار کر کے یہودی رکھتے ہیں کے جو پاس بھولنے کی میری چیز، زرہ ہے اور وہ اور چوری معاذ ہو گئی اللہ تھی، جن گر گئی تھی، گم کمزوریوں گئی، کو مجھے دلائی غفلتوں کو جائے۔ یاد کرنا تو انہیں بھول جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو تو حضرت صدیق امیر اکبر المومنین کی کٹہرے سراپا میں۔ نیکی بن گئے، سراپا قاضی صاحب کہنے لگے کلمہ پڑا تو ان اس کا شیخ کی زرہ وجود میری ہے۔ سراپا اس نے کہا ایمان جی میرے تھا، پاس ہے تو سراپا میری ہے۔ خیر تھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کوئی بھی ایسا کیونکہ کام مقدمہ نہ آپ نے کرے کیا ہے، اس سے اگرچہ محسوس وہ ہو امیر کہ المومنین ہے۔ توجہ ہے وقت ضائع باتوں کی؟ کرتے ہیں، سمجھ ہمیں آ رہی ہے خیر باتوں کی؟ سے گواہ امیر وابستگی نہیں المومنین ہے۔ آپ نے دینے ہیں، جو کیونکہ نیکی مقدمہ آپ ملے نے دائر کیا تو فاستبقوا حضرت علی کہنے الخیرات، لگے میرا نیکیوں میں بیٹا آگے حسن بڑھ گواہی جاؤ، دے گا کہ میری ہے، اور میرا غلام کوشش کریں قمر کہ گواہی دے گا۔ جلدی جلدی اپنے قاضی لیے صاحب خیر کہنے لگے جمع حضور کریں، ان لمحات کی گواہی درست تو ہے بکھرتے جا رہے ہیں، پر میں وقت نہیں تسلیم کرتا۔ اپنا اس لیے کہ دامن بیٹے کو چھڑاتا باپ کے جا حق رہا میں ہے، بولنا ہی کرتے ہیں، زندگی نوکر تو سمٹ آقاؤں کے جاتی حق ہے میں بولتے ہی ہیں، اور جائے ہم کوئی دیکھتے غیر ہیں کہ جانبدار جلدی بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے۔ سکڑ جاتی ہیں حضرت علی چیزیں خاموش ہو گئے، اور کہنے لگے انسان ابھی کے میرے ہاتھ پاس کچھ ایسا بھی کوئی نہیں گواہ آتا، نہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے تو چلیں پھر کوشش آپ کی یہودی جائے کو راضی کریں، آپ نے ہمیشہ کیوں بلا وجہ خیر گسیٹا جمع ڈالا؟ کرنے، راضی کریں، بڑھ چڑھ کے انصاف نیکیاں کا کرنے تقاضا کی۔ ہے۔ نبی کریم علیہ حضرت علی السلام قریب نے گئے، فرمایا کہنے لگے بھیا جنتیوں ناراض کی نہ ہونا، 360 زرہ تو علامتیں، میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ کسی نہیں میں ایک کیا، بھی پائے جائے تو علیحدہ بات جنتی ہے ہے۔ کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں آپ کوئی کی بے توجہ ہے انصافی نہیں میری کر بات سکتا، پر؟ تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کتنی کا حلوہ علامتیں؟ کھلاتا ہوں تاکہ تو کسی راضی ہو میں جائے۔ وہ یہودی کہنے لگا اللہ میں نے کا ایک قاضی دعا صاحب کا مانگنے لگا، انصاف وہ دیکھا آمین کہنا ہے، اللہ اور کرے جناب آپ علی موبائل کا کم انصاف دیکھیں کے اور لیے میری کھڑا بات ہونے زیادہ دیکھا سنیں، تو میں آمین مولا تو علی کہہ کے دیں، قدموں میں بیٹھ گیا۔ دعا میں تو میں نے شامل کہا ہو علی جاؤ جب یار، تیری یہ شان ہے تو دعا محمد عربی مانگی کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دیکھیں نا ان تقاضا پورا کیا ہے 360 یہ حضرت ساری علی وہی نے۔ نیکیاں تو ہیں وہ جو کہنے پھیلی لگا ہوئی علی ہیں، تیرے انصاف کے رنگ خیر نے نا کرنا، پیار جملہ کرنا، یاد عبادت رکھنا۔ کہنے کرنا، لگا یہودی مخلوق علی تیرے کی انصاف کے خدمت اس میں رنگ نے مشغول رہنا۔ میرے دل سے کفر کی میل دور فرمایا کر دی۔ جنتیوں کی تیرے
अजल ने मेरा कुफर तोड़ दिया। अलामात है, हजरत सैयदना अली और एक भी पाई जाए तो शेर खुदा बंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते जन्नती हैं, है। बदर के लिए हजरत जब जा रहे सिद्दीक थे तो अकबर का सवारी लहजा एक हमेशा सवार धीमा तीन रहा थे। है। एक सवारी और बड़े सवार वफादार तीन थे। फरमाते हैं नबी फौरन पाक अर्ज की, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलल्लाह, ने मेरे अंदर भी इकट्ठे कुपाई न बैठना। जाती। दो बैठे सवारियों को वो जो तकलीफ होती है। 360 नूरानी अलामात हैं कैसा जन्नतियों रसूल की, दिया तो है जो करीम मेरे जानवरों अंदर के भी हकूक का कुपाई भी ख्याल जाती। फरमाते हैं। नबी करीम ने फरमाया आपके अंदर तो 360 सारी की सारी पाई हज़रत जाती अली है, कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सारी। सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने वसल्लम सिरापा खैर किया, और तीसरे सिरापा। हमारे साथ अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले हम भी मैं बड़े और मसरूफ हुजूर लोग हैं। बैठे, फिर कोई नबी पूछे पाक और जनाब अबू की दरदा क्या बैठे। पोजीशन है, कहते हैं बड़ा मसरूफ हूँ। फरमाते तो हैं फिर अगर नंबर पूछा लग जाए गया कितनी मेरा और देर अबू मसरूफ है, तो कहते हैं 6 और घंटे तो मुस्तफा ने मोबाइल पे घोड़े की मसरूफ लगाम है। थामी, हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली ये जो रातें हैं ना, तबीयत लंबी मानती रातें है, ना आदम सर्दियों की, मानता ये है, ना इश्क तहज्जुद मानता पढ़ने है। के दिन थे। तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूँ, और ये छोटे दिन आप थे कहिए सर्दियों रसूल के, ये पाक रोजे रखने के दिन आप हर थे। लिहाज से बड़े हैं। आप अर्ज कीजिए लेकिन कि उसके हुजूर लिए ना जो आदम शाह मानता के है, ना बाद इश्क सो जाए। मानता है, ना प्यार मानता है, यानी ना अगर तकाज़ा 7 है। बजे शाह पड़ी मेहरबानी और करे, आ 6:15 जाए। फजर पड़ी,
حضرت علی تو ہاتھ باندھ اتنی کر کہنے لمبی لگے، رات محبوبہ، بنتی ہے 10-11 ٹھیک ہے، گھنٹے باری آپ کی، کی اور پیدل ڈاکٹر چلنے کی کہتے ہے، ہیں پر بڑا بھی مہربانی زیادہ کریں۔ سوئیں تو 8 ادب، گھنٹے کافی ہے، پیار تو اور 3 محبت گھنٹے تو مجبور رات کر پھر رہی ہے، بچ تو حضور جاتی نے فرمایا علی چپ کر، میں کہ عدل نہیں کروں وقت گا تھا تو لوگ سحری عدل میں سیکھیں گے اٹھنے کا، کیسے؟ اگر میں عدل لیکن نہیں اس کے کروں گا لیے تو جو قوم عشاء کے سیکھے بعد گی موبائل کیسے؟ کی مجھے جان عدل چھوڑے کرنے دے، انصاف کرنے دے، فرمایا چلنے دے، مجھے تاکہ پیدل کچھ سحری نہیں میں اٹھ ہوتا۔ سکوں، جب سوئے گا تقاضۂ نہیں تو عدل اٹھے گا جب تک کیسے؟ پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں، ہم میرے صاحب کہا اگر کرتے تھے میں مزاج عدالت رکھتے کو ہو نا عدالت نہیں خیر کہتا، کا، کچہری تو اللہ کہتا تعالیٰ وقت میں بھی ہوں، اس برکت لیے کہ پیدا کر عدالت وہ دیتے ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ کہ جو ہمارے بزرگ اتنی یہاں تو اتنی حال بڑی یہ ہے، ضخیم بتائیے کتابیں وکیل لکھ کو نہیں گئے، پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ کتنی غلط کتنی آدمی ہے، جلدیں ہیں ان کی، وہ اس کی ان کے حمایت کرتا وقت ہے میں کہ نہیں؟ برکت تھی، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں؟ وقت کو مینج جھوٹ کرتے کے تھے، ساتھ آخر تک لڑتا لیکن ہے کہ نہیں کچھ لڑتا؟ گپیاں ہماری، جو گواہ ہماری بن کے جا رہے سیریں، ہوتے ہیں انہیں ہمارا پتا آنا ہوتا ہے کہ جانا، نہیں کہ ہم جھوٹے ہمارا کی گواہی موبائل دینے کو جا رہے برکت ہیں؟ دینا، اس نے تو ہمیں پھر بڑا کیا الجھا سارا دیا۔ ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ حضرت معاشرہ عمر بھی تو اپنی فاروق رضی ترتیب بدلے اللہ نا، تعالیٰ عنہ بیان لوگ بھی تو فرماتے اپنا رنگ بدلے نا، کہتے ایک نابینا لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ بیوہ اور بے کون اولاد منتخب کرتا ہے خاتون انہیں تھی ظالموں؟ مدینہ منورہ عوام، میں، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام تو ہی میں کرتی اس کے ہے۔ گھر کا کام کاج کر دیا تقاضے کرتا، سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی تو پاک ایک دن میں گیا صلی تو اللہ علیہ میرے سے وسلم پہلے ہی عدل کوئی کا بوڑھی بول اماں بالا کے گھر کا ہر کام کر مقام پر، گیا۔ ہر آپ نقطے غور پر کیجئے گا، رسول یہ پاک مختلف انداز صلی میں اللہ علیہ روایت وسلم نے مختلف جگہوں پہ عدل اور عدل کی آواز صاحب بلند کنز فرمائی۔ المال کوئی نے اس طرح مقام لکھی ایسا ہے نہیں۔ جس طرح میں بیان آپ کر پڑھیے رہا ہوں۔ کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے کوئی والی مجھ اور سے پہلے یہودی کا سارے فیصلہ کام آیا کر ہے اور گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا تو بھلا نبی پاک نے کام کیا یہودی کے تھے؟ حق میں گھر میں فیصلہ جھاڑو کیا۔ دینا تھا، وہ منافق بگڑ برتن گیا ہے، حضرت مانجنے، عمر کے پانی پاس بھر گیا کے ہے، لیکن لانا، حضور نے فرمایا جہاں تو جاتا مجھ ہے سے جا، پہلے کر گیا، فیصلہ اگلے وہی دن کیا گیا جائے گا تو جو پھر عدل تو ہو۔ مجھ سے پہلے کر گیا، تیسرے دن گیا تو پھر، اب میں نے علیہ کہا السلام ہندو تو صحیح والسلام بندہ کے کہو، صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی فرماتے نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر کہ صدیق میں نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا چھپ کے پیچھے کرو، بیٹھ گیا ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی کہ میں اب دیکھوں ابو تو بکر صحیح وہ والا کون ہے کام جو کرتا مجھ ہے سے جو رسول پہلے پاک آتا ہے، نے تو کیا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت فرمایا تھا، نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، امیر مانگتا ہوں بس وہ المومنین، دے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ بڑے المسلمین، مالدار تھے۔ حضرت جانشین عمر فاروق رضی اللہ مصطفیٰ تعالیٰ عنہ کریم کے پاس صحابہ کرام صلی جمع ہو کے اللہ آئے، تعالی علیہ کون سا ایسا شخص ہے حضرت جس کی تنخواہ میں صدیق اضافہ ہو اکبر کا جائے؟ دروازہ کھلا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بیاں ہو ارے کس وہ لوگ زبان سے دیکھیں، مرتبہ حاجی سعادت صدیق صاحب کو اکبر مسجد کا والوں نے کہا 1000 روپیہ کہ تنخواہ بڑھانی ہے، محبوب خدا صاحب کہنے محبوب لگے ہے میرا بڑا سونا صدیق گزارا اکبر ہوتا ہے، کا۔ مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی کا اللہ دروازہ صحابہ کھلا، اکٹھے ہو کے گئے، امیر کہنے لگے المومنین عمر ہے، حضور کے زمانے میں بظاہر غربت عالمی ہوئی، سطح جناب کے کام صدیق اکبر کرتے کے ہیں، زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، ایک بہت بحرین بڑی سے لاکھوں کا اسٹیٹ مال کے آتا ہے، سربراہ ہیں، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے ایک آتے ہیں اتنی پر بڑی آپ وہی اسلامی پرانا سلطنت کو لیڈ پر کرتے ہیں، وہی طامت جو کئی جگہ لیکن سے اتنے کی آپ نے بڑے کئی جگہ ہونے سے کے پھٹی، باوجود یہ اور ذوق حضرت بھی عمر ایک دن برقرار ہے عید کہ کی کسی نماز کے گھر میں پڑھانے گئے جھاڑو تھے دے تو ننگے سکتے ہیں پیر تو ہی دے چلے دیا گئے۔ جائے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا، کسی تیار شخص پہننے کے قابل کے نہیں، گھر میں اگر فرمایا ننگے برتن پیر آ گئے ہو، کسی لوگ کیا بوڑھی کے کہیں گے؟ مانجنے فرمایا پڑے تو چھوڑو، کر دیا جائے۔ فرمایا کہ کہ پاؤں میں نے ننگے ہیں دیکھا لیکن تو عمر عمر کے صدیق کردار میں تو کوئی اکبر شک نہیں نا، سراپا ننگے ہیں خیر کیا ہو خان گیا؟ کا چھوڑو اس وجود، بات سراپا کوئی خدمت، پیار نہیں دنیا داری ساری سے، دولت زندگی سے کوئی گزر گئی چکر ہی مذہب پہ نہیں۔ بحث حضرت کرتے سیدنا لوگوں عمر کی، فاروق رضی اللہ اس پر بھی تعالیٰ عنہ بحث کو کر صحابہ لو، نے اس پر اکٹھے بھی ہو کے بحث کہا، کر لو، اس یہ موضوع امت کے پر عمل بیدار کب ہونے کرنا کے ہے؟ طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہ جناب ساری زندگی ابحاث ہوتی رہے گی، آپ اب بڑا مالک غنیمت ہے، ساری جس طرح ہر زندگی شہری صرف کا حصہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک یہی نیا کرتا ہی مزاج ڈالنے ہوگا آپ کہ دین خرید کا کے۔ کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے، یہ مشورہ ہو گیا، کریں گے، صحابہ میں کبھی تو کہنے بات لگے کرنی عمر سے ہوگی، بات لیکن کون کرے عوام گا؟ کے اندر جو اتنی بحث ہوتی ہے، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات، عمل کب کرنا ہے؟ کس کو برا لگتا ہے جی نیا ساری کرتا؟ زندگی صرف کون ابحاث بات ہوگی؟ کرے گا؟ بھائیو سنو، علی المرتضیٰ حضرت کا انتخاب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو کہنے لگے سراپا مولا علی کی خیر بڑی بنا عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے تیسری ہیں، ان سے بات بات کرتے ہیں۔ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت علی صدیق کو اکبر کے بلایا گیا، مزاج میں عرض کی ڈٹنا حضور تھا، مہربانی فرمائیں، حضرت عمر ڈٹ سے کہے جاتے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ استقامت والا نہیں کام ہے، نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، کچھ دیر کے لیے یہ لوگ کسی کوئی اور کام سے کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہنے لگے آپ رہنمائی ایک کر دیں، نوجوان مجھ سے کہنے کس لگا کو کہیں میں جناب بڑے ہی کام کیے ہیں، کسی علی کام میں بھی المرتضیٰ کامیاب فرمانے نہیں لگے ہوا، اگر میں نے حضرت کہا
عائشہ اسی لیے صدیقہ سے نہیں ہوئے، کہو بڑے گے تو نہ عمر کرے فوراً آپ کو مان یہ جائے گا۔ کرے، وہ مومنوں کی اس ماں کو ہے۔ صحیح کر کے کرے، صحابہ حضرت عائشہ کے پاس استقامت عمر کے کو ساتھ بلائیں، کرے، روز کرے، ان کو کہیں پابندی سے بڑے بڑے کرے، اس سفیر پر آئے محنت ہوتے ہیں، کرے، وہی پرانے کپڑے پہن کے جدوجہد بیٹھ کرے، جاتے ہیں۔ پتھر پہ اللہ پانی اکبر۔ پڑے متصل حضرت تو عائشہ بے نے شبہ پیغام کھنچ بھیجا، جائے فرمایا پتھر عمر کو سے، بلاؤ۔ ایک عمر قطرہ فاروق قطرہ دوڑے ہوئے پانی ہیں۔ مستقل پتھر پر فرماتے گرے تو ہیں اس میں کہ بھی حضرت سوراخ عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل بن جاتا جی آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کم ہو حضور اپنے کے گھر فضل سے سے پیغام نتائج آیا، عطا بڑے فرمائے، بڑے سفیروں کو لیکن چھوڑ اگر کے محنت ہی بھاگے۔ نہیں کر رہے، حضرت حضرت عائشہ صدیق صدیقہ اکبر کی کہنے لگی، طبیعت میں عمر ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، دیکھو پھر بڑی جائز آندیاں پیسے ہو چلی، تو بڑے اسلام طوفان اچھے آئے، لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا 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 مال آیا ٹکراؤ ہے، پیدا ہوا، اب تیرا بڑے بھی حصہ حالات ہے۔ خراب ہوئے، لیکن صحابہ حضرت کرام کی صدیق خواہش اکبر ہے کہ ڈٹے نیا رہے۔ کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر حضرت آتے ہیں، حرج بھی صدیق کوئی اکبر نے نہیں، نبی جائز پاک بھی کا ہے، ادب کیا منع نہیں۔ صلی اللہ اس تعالی عمر میں گردن چکا علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کی۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے
عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، اما جی میں ایسا تو ہوتا صرف ہے۔ مسجد میں دیکھا کرتا تھا جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کچھ چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے، ہوتا ہے میں پہن لوں گا کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر حضرت عائشہ کر کہتی ہے چھوڑ میں دیتی اٹھ کے روئی، میرا لیکن پلو حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، بھر گیا۔ فرماتی ہیں انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر گئی دیا، تو میرا پلو آنسوؤں سے، انہوں میں نے نے کہا کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا، سلام کر کے اٹھے، امیر قرب المومنین بھی چلے سب سے گئے، زیادہ ادب اس بھی، کونے میں سے آبا چھپے ہوئے سب تھے، کوئی وہ آئے۔ باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا میں ادب نے کہا کیا سکھایا، بتاؤں تمہیں کہتے پرانے یہ بڑی کرتے نظر نازک آتے بات ہیں، اسے ادب محمد ظاہر عربی کے زیر جلوے نظر آسماں آتے ہیں، عرش اسے نازک رسول تر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، نفس اسے گل غلامی نظر کرتا آتی ہی ہے، آیت کسی جنید و پا مسجد یزیدی جا، کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، تو امت پر بڑا کٹھن اس وقت سے تھا، راضی تھا، اس کا کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے، فقولوا قولا سدیدا، وقت اور بات سیدھی کیا کرو، جو ڈٹ کر میدان میں بات سچی کیا کردار کرو، ادا کیا ہے وہ بات سیدنا صاف صدیق ستھری اکبر کیا نے کرو۔ کیا۔ یا میری اللہ ایک اس کا رائے ہے، فائدہ تیری بارگاہ کرم میں سے اکثر کیا کہتا ملے ہوں گا، دوستوں سے فرمایا کہ یہ جو یصلح لکم کامیاب ترین اعمالکم، حکومت کی ہے نا حضرت عمر میں نے، تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار دوں گا، مضبوط ترین تمہاری اصلاح ہو جائے، خلافت کی تم ہے، سنور جاؤ گے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے تمہارے لیے تمہارے کارہائے اعمال نمایاں سر سوار انجام دیے دیے، جائیں گے، یہ فائدہ دنیا کا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا سچ صدیق بولنے اکبر والے کا۔ کو، صحیح بات کرنے انہوں نے والے فتنوں کے کا اللہ سر اعمال کچل کے، سوار دے گا، یہ اس کا اٹھنے دنیا والے کا ہر فائدہ ہے، فتنے اور کا آخرت سر میں کیا کچل ملے گا؟ ایک فرمایا مضبوط وَيَغْفِرْ بنیاد لَكُمْ بنا کے ذُنُوبَكُمْ، سیدنا عمر اللہ کو دی، تمہارے گناہوں کو معاف فرما اس کا دے نتیجہ گا، یہ نکلا کہ اللہ حضرت عمر تمہارے کے لیے گناہوں کام کو کرنا معاف کر آسان دے ہو گا، گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ مشکلات ان وَرَسُولَهُ کے لیے فَقَدْ نہیں فَازَ رہی۔ اور فَوْزًا بھائی جان آپ عَظِيمًا، کو اللہ جو اللہ لمبی اس کے زندگی، رسول کی برکت، فرما عزت، صحت برداری والی کرے دے تو بیٹھ گئے آپ، تحقیق یہ بہت کتنے بڑی آپ پیارے کامیابی۔ لوگ ہیں، اب تو تقریر ختم ہونے سچ لگی، بولنا، سیدھی بات بس میں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ اپنے کو سلامت الفاظ رکھے، میری کچھ طبیعت اور بھی اپنی ٹھیک نہیں ہے اور گفتگو سفر کو بھی لمبا ہمیشہ کیا ہے، صاف ستھرا بات بھی رکھنا، میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ، یہ اللہ کی رضا لیکن ہمارے بھی ہے بھائی اور نے بھی میرے بڑا نبی زور پاک علیہ لگایا، السلام کی تربیت بھی ہے۔ تو باقی اسلام ہمارے جو نعت سچا شریف دین پڑھنے ہے، والے انہوں نے بھی آپ سے عرض کی قرآن کہ آپ سچی بیٹھ جائیں، کتاب ہے، لیکن میں محسوس ہم کرتا سچے ہوں آپ نبی نے کے کافی ماننے والے استقامت ہے، صلی اللہ آپ نے بھی جو علیہ کہہ لیا وسلم، ڈٹ گئے۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ اللہ کا تعالیٰ حکم سب دیا، کو جزائے خیر دے، فرمایا ہم سچ سب کے بولو گے حال نا، پہ رحم یصلح فرمائے۔ لکم اعمالکم، اب تو دو اللہ چار منٹ فرماتے دے ہیں میں تاکہ بات تمہارے مکمل اعمال ہو کو سکے۔ سوار دوں۔ حضرت سچائیاں سیدنا صدیق انسان کو اکبر رضی مضبوط اللہ کرتی ہیں، تعالیٰ عنہ نے جو جھوٹ استقامت دکھائی، استقامت، انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اعصابی فوراً طور پر لوگ بھی، ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی، دین کے سماجی معاملے طور میں پر۔ ڈٹنا سیکھیں، سارے بچے انسان کے مخالف ہو رشتے بھی بھی گئے ہیں تو ٹوٹتے کوئی ہیں حرج نہیں، جھوٹ آپ بولنے کھڑے سے۔ تو ہوں، سچائی برادری ساری اگر انسان کی مخالف ہو ذاتی بھی گئی ہے تو ضرورت کوئی بھی ہے، مسئلہ نہیں، معاشی دین کے لیے ضرورت ڈٹے بھی تو ہے اور صحیح، اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ آپ سٹینڈ تو لیں، اسلام میں کچھ چیزوں اگر کی آپ گنجائش ڈٹیں ہے، گے تو اللہ مدد کرے اس گا۔ پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ یہ تعالیٰ حکم دیا عنہ نے گیا آن کہ کر کے سچ حضرت بولو صدیق تو ذرا اکبر سے حکمت یہ کے عرض ساتھ کیا تھا بولو۔ کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، دنیا میں آپ سب کم سے از کم سچا یہ لشکر پیغام ہی نہ دین کی بھیجیں، دعوت دینا ہے۔ مانعین اس کے زکوٰۃ لیے حکم معاذ دیا اللہ ادعو منکرین الی ان کے سبیل خلاف ربک لڑنا ہے، حالات اس بالحکمہ، طرح کے نہیں ہیں، ذرا بہتری ہو دین جائے گی کی تو حضرت دعوت دو تو ابوبکر دانائی کے صدیق ساتھ دو، حکمت کے ساتھ۔ جو اپنے مزاج یہ کے کہا لحاظ گیا سے ہے کہ نرم سچ خو تھے، بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو، انہوں نے حضرت دانائی عمر کے سے ساتھ کہا تمہیں بولو۔ تمہاری ماں روئے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تم مجھے اس یہ پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ، لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے؟ تھوڑا دے رہے ہو تو کہ یہ وہ کوئی لشکر سچ روک نہیں کے ہے۔ اسے سرکار نے روانہ سچ کیا، حکمت کے ساتھ آپ بیان فرمانے کریں لگے گے، میں سچ مدینہ پہ آپ منورہ کھڑے میں ہوں گے، اکیلا بھی رہ گیا آپ سچائی کی جب اور بات جنگل کریں کے گے تو درندے دانائی آ کے کے ساتھ مجھے کریں گے۔ نوچنے بھی لگے دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا تو میں الہ تنہا مقابلہ کروں الا گا، اللہ۔ لیکن وہ لشکر میرے ضرور نبی جائے پاک گا صلی جسے اللہ علیہ مدینے وسلم والے نے محبوب اس نے سچ روانہ کو صرف کھڑے ہو کے یہ تقریروں میں کہہ استقامت، کے اور کافروں کو یہ لتاڑ کے اور ٹھہر بلا نہ بلا ذرا کہہ کھڑے کے ہو۔ بیان نہیں اچھا فرمایا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بلکہ اس طرح کی وقتی حکمت طور پر اپنائی ہے حالات کہ نبی موافق پاک نے نہیں یہ ہوتے، سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔
हालात सच की नब्ज आप देखकर नहीं चलना बोलेंगे, चाहिए। पर किस तरह बोलेंगे? किताब और हिकमत सुन्नत के का साथ, दानाई के साथ। हुक्म देखकर लेकिन चलना जहां
ڈٹنے کی हालात بات آئے मुवाफिक گی नहीं है तो क्या हुआ, हम کہ اب हक छोड़ حکمت کا لوگ जाएंगे. ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. इस्तिकामत وہاں एक اللہ नेमत حکم ہے. دیتا सैयदा आयशा ان सिद्दीका الذین قالوا ربنا رضی اللہ اللہ ثم تعالیٰ عنہ استقاموا. بیان فرماتی ہیں کہ ڈٹنے نبی کی پاک بات علیہ ہے تو السلام پھر نے تو اللہ فرمایا کا نام اللہ لے کے کو ڈٹ وہ جائے. عمل زیادہ پسند ہے. لیکن عام اگرچہ جب آپ تھوڑا ہو سچ پر آگے روز ہو. بیان کریں گے تو اس کو بڑی استقامت حکمت کے کے ساتھ ساتھ. دانائی کے ساتھ اس کے اندر کسی قسم کی ان کمی نہ جگہوں کی پہ جائے. وہ خلاف عمل اللہ واقعہ بات تبارک و کرنے کی تعالیٰ کو اجازت ہے. زیادہ نبی محبوب پاک اور صلی زیادہ اللہ علیہ پسند وسلم نے فرمایا کہ بھائیو ان کو جوڑنے کے ہمیشہ لیے ان تو ایسی تین بات باتوں کر پر لے ضرور عمل تجھے اس کریں. کی ایک تو اجازت حق ہے جب مل جائے تو جوڑنے پھر کے اسے لیے چھوڑنا تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی قبول کرنا ہے اسے. مطلب اس کی دوسری دلیل بات یہ ہے کہ دو دین بھائی جب آپس قبول میں کر ناراض لیا ہیں تو تو پھر کسی دین کی کی ذمہ ساری صلح خیر پر کرانا عمل لگا کریں. تو بڑے کے پاس گیا پھر تو بڑے نے کہا جدوجہد کہ کریں. پھر چھوڑ کوشش تجھے پتہ کریں ہے کہ جو چھوٹے نے نیکی ظلم ملے اسے کتنے جلدی کی. سے جب کر آدمی گزرے. غصے میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں سارے بیان کام کرتا ہے. ہوتے ہیں اب اس ہم کو کر یہ کہا سکتے ہیں گیا کہ لیکن ہم یا کہ توجہ یہ نہیں نہ کرتے. کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ہمارا وقت ظالم ہے ضائع چھوٹا ہوتا بھائی, ہے. بلکہ وہ نبی کہے پاک علیہ یار السلام ساری نے باتیں فرمایا اپنی صبح جگہ جب پہ دن رہیں. چڑھتا ہے اور تو وہ کہہ دن رہا تھا اعلان آخر کرتا ہے میرا آج بھائی آیا ہوں, آج کے بعد نہیں میرا آؤں بھائی گا. کے بغیر گزارا جو تو عمل نہیں کرنا نا. کر لو. تو وہ خلاف تو واقعہ خیر کر بات لے کرے, جتنی ہو چھوٹے کے سکتی. پاس اور آیا تیسری بات اور آ کے اور کہا کہ اہم اور بڑے سے بنیادی میں اور ہو کے آیا کلیدی ہوں. تو اس نے بات کہا یہ تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا کہ رہا ہے, دین کے مسئلے کھا میں ہی سارا بڑا استقامت گیا. دکھائیں, تب یہ بات چھوٹے کھڑے کو آ ہوں, کر بتانے کی ضرورت ہے. ڈٹ جائیں. تو ایسی بات کر جو بظاہر آپ خلاف واقعہ ہو حق پر لیکن کھڑے لوگوں کو ہوں جوڑ گے دے. تو اللہ مدد فرمائے گا. جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ ذرا بات سی کرنے کی بات ہوتی ہے نا اجازت. شادی اب کے لوگ موقع توڑنے پر کے کہ لیے میں خلاف بھائی واقعہ یہ بات بینڈ باجا, یہ عورتوں کی چاہیے تھا مووی, کہ یہ جوڑتے تماشا کہتے میں تیرا نہیں کرنے بھائی دوں ہے, گا. میں تو بات نہیں اتنی سی کرنا جرات چاہتا بھی پر لوگ ہے نہیں پورا کرتے, ظالم. اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. تو کیا کریں بھائی, تیرا بھائی وہ ہے, جو اب سب رشتے کو بدلتے دین نہیں. نافذ تو میں نے کرنے کہا کی جناب نے بات بڑا کر رہے اچھا ہوتے ہیں, کردار وہ ادا اپنے کیا. گھر کے آ اندر گئی ہے سمجھ, اتنا آپ کیا بھی کہنا فاز چاہ نہیں رہے کرا ہیں. سکتے. تو لوگ توڑنے کے ایسے لیے کوئی دوست کردار ملنے ادا آئے تو کرتے ڈرائنگ روم ہیں. میں ایک تو آئے یہاں گا. اجازت دی, دوسرا میرے مووی نبی والے کو کریم اجازت ہے, وہ سب صلی اللہ علیہ ویڈیو کے بیچ وسلم نے گھوم رہا ہے. فرمایا معاذ جنگ کے اللہ, موقع پر ہمیں اگر خیال ہی تمہیں نہیں آ خلاف رہا واقعہ بات یہ کرنی اتنا پڑے بڑا ہم تو اس کی بربادی تمہیں والا کام کر جنگی رہے حکمت ہیں. عملی کے پہلے لیے تو کچھ اجازت ہے. شادیوں پہ تیسرا جانے کا فرمایا موقع کہ ملتا اپنی تھا بیوی تو کو مردوں مطمئن عورتوں کے کرنے بیچ لیے ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا. اب تو اگر چند کسی شخص شادیوں کو کے بارے خلاف میں خبر واقعہ ملی بات کرنی پڑے تو تو پردہ اس کی بھی اٹھ اسے گیا ہے. کس بات کی اجازت ہے. اب سب اکٹھے بیٹھتے. چلے مسکرائیں اکبر نا, آبادی نے کہا تھا ویسے ہی بے بتا پردہ دیں. کل نظر وہ آئیں ذرا جو سنجیدہ چند اس مسئلے بیبیاں, پہ. اس میں ہنسنے کی اکبر کیا زمین ضرورت میں ہے, یہ غیرت کوئی ہنسنے والی قومی بات سے تھوڑی ہے. گڑ گیا. اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں. پوچھا جو ان سے بڑھ لیکن کے کہ بیوی سے تمہارا خلاف پردہ واقعہ کدھر بات گیا, کریں, آپ کہنے کبھی لگی اس کو وہ عقل منانے پہ کے لیے مردوں کوئی کی ایسی بڑھ گیا, بات کر دیں. مردوں لیکن کے اگر عقلوں جھوٹ پہ کا بڑھ گیا. پلندہ اس کے ہم اب سامنے بھی پردہ کھول دیں گے نہیں کرتی. آخری اس کا گزارش بھی میری اعتماد آپ ضائع سب ہو حضرات کی خدمت میں, وہ آپ نے جائے. نہایت میاں بیوی کا رشتہ ہی توجہ اعتماد سے پہ میری قائم بات ہوتا کو ہے. سننا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ صحابہ اور میرے اہل ساتھ بیت بولتا کے ہی جھوٹ معاملے ہے, میں سچ اپنے آپ بولتا کو ہی نہیں, حساس بنائیں. تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح کسی نہیں شخص رہے کی گا. کسی تو یہ کمزور دو بات تین کو مواقع. کبھی نہ ایک سنیں. چوتھی بات ہے, اس پر بھی تھوڑی حضور کے توجہ کر لیں جمیع تاکہ صحابہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے زو مانی وہ لفظ استعمال سارے کرنا آسمانی حکمت کے ہدایت کے تحت, ستارے. حکمت کے اور تحت. میرے اعلیٰ حضرت ایک فرماتے ہیں آدمی نبی کے سامنے پاک کی کھانا آیا نسل ہے میں تو وہ ایک ایک کھانا اس کے بچہ لیے نور مضر کا ہے. صحت ہے. بعض تیری لوگ بعض نسل چیزیں پاک کھا کے میں ان ہے کی بچہ طبیعت بگڑ بچہ جاتی ہے. نور کا, اب تو سامنے ہے والا عین کہتا ہے نور جناب تیرا. کھانا, تو وہ کہا سب الحمدللہ جی اس الحمدللہ, بے شک کمزوری بھوک سے لگی بچیں. ہوئی ہے. ہم نے لیکن ان اب کی وہ کھانا پیروی اگر کرنی ہے کھائے کہ ان گا پر بحث اس کے کر لیے دی. تکلیف ہے, تو اس کو ہمیں یہ تو کہا اجازت گیا ہے تھا کہ ان وہ کی سامنے پیروی والے کا کریں. دل بھی بچا لے آپ نے اور کبھی اپنی دیکھا صحت ہے بھی. کہ اسٹوڈنٹ لیکن وہاں کلاس بھی میں ہم لوگ بیٹھے ہو, نخرہ ٹیچر دکھاتے پڑھانے ہیں. کے لیے آئے تو ہم لوگ نخرہ وہ کہے دکھاتے ہیں, کتابیں کہتے ہیں کھولے یہ تو ٹیچر بلینڈر میں جواب نہیں میں کہے کھاتا, جناب, وہ یہ شاگرد جو جواب میں کہے کہ بڑا آپ یہ گوشت ہے یہ بتائیں میں کہ نہیں آپ کی کھاتا. تعلیم کتنی ہے. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا یہ نخرہ شاگرد کو بڑا, میرے اجازت لیے ہے چھوٹا گوشت پکائے. کہ وہ بات ختم کھولتا ہو گئی. اب پھرے. سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ وہ کہے کیا جناب کرے. آپ بی اے ہیں تو تو اس بی پہ ایڈ بھی آپ ہے کہ اللہ نہیں, اور تعالیٰ اگر روزی بی ایڈ دیتا ہے نا بھی ہے روز تو گھر میں, بتائیے کہ آپ تو سفارش گھر پہ میں ہیں اللہ کہ تعالیٰ میرٹ پہ توفیق ہیں. دے گا تو جب یہ ہمت سوال ہوگی پکا کے کھا لیں گے. کرنے کی اجازت تو دیتا ہے دوسرے کا ٹیچر. دل بھی بچ جائے گا
और कहता आपका तू झूठ किताब भी, खोल और उसकी दलील सबक नबी पढ़। करीम सल्लल्लाहु तू सबक पढ़। ताला ये अलैहि मुझसे वसल्लम को पूछेंगे, हज़रत सिद्दीक़ हेडमास्टर अकबर साहब मक्के से पूछे, मदीने प्रिंसिपल लेके जा साहब रहे पूछे, थे तू तो कौन रास्ते है? में एक शख्स तू मिला, शागिर्द है? वो बड़ा दुश्मन भाई था सहाबा इस्लाम के का। मुशाजरात में उसने नबी पढ़ने पाक की सल्लल्लाहु अलैहि इजाजत वसल्लम को देखा, जनाब नहीं सिद्दीक़ है। अकबर को हमने देखा, तो उनसे लेकिन वो फैज़ हुजूर को लेना नहीं है। जानता था, हज़रत हमने अबू तो बकर सीखना सिद्दीक़ को है। जानता था। हमने तो देखना अब है उसने कि पूछ लिया सदाकत कि अबू सीखनी बकर है ये तो आओ आपके साथ दरवाज़ा कौन है? अबू बकर पर। तो अदब जनाब सीखना सिद्दीक़ है अकबर तो रज़ी आओ अल्लाह ताला दरवाज़ा अन्हु फारूक फरमाते हैं, मेरे आज़म दिल में पर। ख्याल आया कि अगर शर्म मैंने हया, हुजूर का नाम बताया तो ये शोर भी वज़ादारी, करेगा हुस्न सीखना है तो और हो आओ सकता ना है तकलीफ भी पहुंचाए। सैयदना उस्मान तो मैंने गनी एक की हिकमत बारगाह का में जुमला आओ। इस्तेमाल और किया, अगर हादी कहा करते थे डट रास्ता कर दिखाने जीना वाले को। सीखना है, तो शुजाअत अरब के लोग सीखनी किसी है, को कई दफा फकाहत साथ सीखनी रखते थे है, कि हमें इल्म रास्ता सीखना, दिखाओ, उसको हादी बना मारिफत लेते सीखनी थे। है। कई तो आओ दफा पंडित सैयदना कहते थे मौला आओ अली के चौक तक दरवाजे छोड़ आते हैं आपको, फिर आप यहाँ सीधा से ये पाना रोड, है, उसको सीखना हादी कहा है। हम जाता था। अभास में उलझे हुए तो हज़रत अबू और बकर सिद्दीक़ पाकबाज कहते लोगों हैं के कि बारे में लोग तो कहते थे माज़अल्लाह ना ताला चौक ऐसे तक लोगों की छोड़ने बातें वाले को सुनते हादी। हैं जो तो लोग मैं हमारे अपने दिलों में नबी को इसलिए वसवसा हादी अंदोज़ी कहता था करते कि ये हैं। जन्नत तो मेरे तक छोड़ के अजीज आए। भाइयों,
حساس اور ہو جائیں جنت کے اس بعد بھی مسئلے ساری میں، نعمتیں ان کی تقویٰ کے ہدایت سے ساتھ ملیں ان گی۔ لوگوں کی کہتے زندگی جب کو کہا نا لیں۔ یہ کون اتنا ہے، بڑا خوبصورت اجتماع تو اللہ میں نے اپنی ایسا بارگاہ لفظ میں قبول استعمال کرے۔ کیا کہ جس سے آخر دعوانا محفوظ بھی الحمد رہے للہ اور رب سچ العالمین۔ بھی ہو سلام گیا۔ ہوگا حضرت مفتی صاحب صدیق دعا اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے عادی ہیں، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک کا گلے تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں۔ وہ گزر گیا، فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کا زو معنی لفظ استعمال کرنا جو نیچے بیٹھے ہیں شریعت آپ کے ہمارے جائز سر کے ہے، تاج لیکن ہیں۔ جھوٹ جملہ مکمل ہو کیونکہ صریحاً جھوٹ، رہے غازی عباس دا اور ہمارے زمانے کے اندر تو غازی جھوٹ، عباس شہزادہ مولا علی ایسا مشکل لوگ کچھ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت توجہ ہے، رکھنا ذرا کوئی میں مطلب ہی جملہ نہیں۔ دینا چاہنا خانہ اگر کعبہ آپ کی ناراض تعمیر نہ ہو کرتے تو بڑے ہوئے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب ابراہیم اب نے تو جس لوگوں کو نے دعا میں گناہوں کے مانگا نام وہ بدل میرا لیے۔ رسول میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چگلی کا نام لوگوں نے بچیاں گپ دا شپ کھیلنی رکھا ہے۔ گوجرا شہر ہے آؤ تھوڑی دیر اور گپ پرانی شپ شناسائی کریں، ہے، محلے کے چار وقار پانچ بھائی نے موزوں اعلان لوگوں کر کی دیتا پگڑیاں ہے، اچھالیں، لیکن یہ توجہ گپ رکھنا شپ علامہ ہے۔ باقر صاحب اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا، آؤ گلی میری گلی میں نے کہتی ہے میں حضور نے کا شور ذکر سے کیا بہانہ یہاں کر پہ۔ دیا۔ میں ہن بندہ دیکھاں گا بندہ کہتا ہے تو کچھ لوگ بس میں نے خانہ بہانہ کعبہ کر کی دیا تعمیر تو کر دیا، صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اپنی بدل دعاؤں کے میں جس کو بہانہ مانگا اور وہ بلا میرا وجہ کا رسول ہے۔ جھوٹ، بلا وجہ کا دوست پھر بولوں گا بیٹھے پھر بولوں گا گرانہ ہے، تیرا ہاتھ بھی دیکھوں گا جھوٹ تیری بول آواز رہے بھی سنوں گا۔ وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ بناتے نکل گیا تعمیر تو وہ ابا کرتے جی لائے وہ جگہ تعمیر خرید کرتے کے، تو میں نے کہا نہیں حضرت ڈیفنس والی نہیں مجھے اسماعیل پسند، حضرت ابراہیم میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس کس پہ روب ڈال رہے ہیں، اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ میرا عمر وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے بابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا کون بولے گا تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کیوں سارے لوگ چلے ایسا جاؤ گے کرتے ہیں یا سارے بیٹھ کے بلا ہاتھ وجہ؟ اٹھاؤ گے۔ اور پھر حضرات کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی جس کو اجازت ہے۔ دعا میں مانگے وہ میرا رسول اور میرا رسول، جس کو غسان کے بادشاہ نے کلمہ میرا پڑھ عمر فاروق اور سید زہرا۔ یہ لوگ غریب کہلاتے ہیں نا، وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہوئے آئے اس لیے کہہ رہا ہوں سید زہرا حج کر لے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان، حال تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبوی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہے، یہاں آتے بھی یہاں بھی میری مائیں دیکھتے صحیح کوئی کھڑا کہاں ہے، یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے۔ سوچو تو صحیح، یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا، تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا، تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے اور 2-4 دن کے اندر اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو، اس کے باوجود سنو، ماشاءاللہ حال فل ہو چکا ہے۔ ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، دل کھول کے تم بیٹھنا ہے، 2-4 لاکھ میں توجہ راضی کر ہو کے جاتے بیٹھنا ہے، ہو۔ اپنے لیے غریبوں سبھی تم سے زندہ شکوہ ہے، ہے، جینا وہ تم جو کسی انصاف اور کے ہونے لیے نہیں دیا جائے۔ دیتے۔ غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے نہیں دیتے، ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جب اسے کہنا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے۔ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ، ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو۔ ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ تو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے، ساری رات بناتا رہا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا، تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر رہی ہیں، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا،
سارے جا کے عیسائی ہو گیا. میں تلاوت لوگوں نے کہا کلام اتنا پاک سے قیمتی آدمی آغاز عمر نے کرتا ضائع ہوں. کر دیا. فرمایا چپ جناب کرو. محترم قاری محمد میں نے جواد کوئی خضر چیز عوان ضائع نہیں صاحب کی, میں نے تو سے اپنے منتمس رسول ہو کا گیا. دین بچا ایک لیا. سونا سا نعرہ لگائیں, کوئی شے نعرہ ضائع نہیں تکبیر. ہوئی. عدل جب تک میں تھوڑی پھر دیر کے کہوں بعد گا انشاءاللہ سائیں تشریف لے عدل آنے کے نقصان میں کیونکہ ہر آدمی مسلسل برابر آتے کا جنہیں عاشق مرشد ہم میرے عدل بھائی ہونے نہیں محمد دیتے. علیم یعقوب سلطانی ہم صاحب عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو. ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. مبارکباد پیش کرانگا, یقین کرو لیکن نا غریب دو آدمی تین ہے, دن کوئی دے وچ بھی فلیکسا لگانا, ماڑے انتظام بندے. کرنا اور اس قدر اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں میرے کو دیتا لفظ کسی نہیں, کو میں تھوڑا بولنے. شکریہ ادا کر سکا. تو سیاست اللہ دان تو تسی اللہ بڑے کی لوگ پناہ. ہو, اللہ تو تعالیٰ پتہ یہ نہیں بڑے کس رکھے, کس گوجرے طرح والے سوتے ہیں, رات کو کمال اللہ ہو گئی, جانتا ہے. چس آ گئی یار. پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے. نعرہ جناب تحقیق, ابو ایوب انصاری دروازے نعرہ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نعرہ نہیں, غوثیہ, ٹائم پہ آیا تھا. نعرہ بڑی دیر سے سلطانیہ, کھڑے ہیں, کیوں دیر سے آیا؟ اللہ محمد بڑے چار جلالی یار تھے نا حضرت حاجی عمر, خواجہ کتب لیکن وہ جلالی فریق اس وقت تھے جب کہ ظلم کرتا تھا. اور ذات کے تاجدار لیے جلالی ختم نہیں, کا نبوت, وقت پہ آیا کر تو ملازم نہیں تیرے. اور جیتے رہو یار, سیدنا فاروق اعظم تاجدار منبر پہ چڑھے ختم اور فرمانے لگے نبوت, اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. تاجدار ختم جب تک اس طرح کے نبوت. لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں. سیاست اللہ دانا اس کا واسطے بھلا نعرے کرے, اس لاندے نے میری بندے توجہ تھکے صحیح. نہیں اور پھر عمر رو پڑے, ہیں تے رو اکے کے بھی فرمانے نہیں, لگے مسلمانوں معاف کر لتر دو, بھی کھائی جاندے, غلطی کوئی نہیں, میرے پاس پجے کرتا توبہ. ایک ہی ہے. جڑے کہتے ہیں اکھ چاک عبداللہ پاواں کی ماں نے وہ انج بجے انہوں ساہ ہی چڑھ گیا, پتہ تو انہوں سارا ہی دھو کے خشک پتوں کو ڈال دیا بڑے تھا. سیاڑے تسی غریب انج گوجرے والے باز کا تمیز نہیں ہو جاتے, پتہ تو انہوں سارا ہی ہے بھی تو کی ذرا کچھ ہو نا رہا ہے. خشک ہونے میں دے, آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا. اللہ کی عزت کی مجھے قسم معاف بتا, کر دو, میری جنہوں نے یہ غلطی نعرہ نہیں ہے. لگایا, صحابہ نکل دوڑے درد تھے کے ساتھ ناج رونے دوڑے لگے گے انشاءاللہ, اور کہنے لگے اللہ نکل اس دوڑے طرح تھے کے ناج حکمران دوڑے ہمیشہ گے, عطا کرتا رہے. تاجدار ختم میرے بھائی نبوت. تو انصاف کا رنگ تو دو, ان تقاضوں کو سمجھنا. پاکستان کا یہاں مطلب کیا, کسی کی ضرورت ہے بول سکے, طاقت ہے کسی کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. تو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں, سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا, اسی کی قامت, لوگ کھڑے ہو گئے. عمر بتا تھی دو کیوں لی, یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, کیوں نہیں دو. حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولنے کہنے لگے ابا جی بڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے, میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے. السلام علیکم دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے, صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں, اور ہم محبت کے تیار نہیں ساتھ انصاف بارگاہ مآب کے, صلی ہمارا اللہ مزاج نہیں علیہ انصاف وآلہ کا. وسلم میں ہمیں درود خود پاک بہت کا سارا آگے نذرانہ پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا, اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں, اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں, جج بکتے, یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں. ہم پیش نہیں کر پا رہے, ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا, کھڑا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جرری انسان تھے, اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی, اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں نا, بڑا آدمی. اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی, خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی, کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین لی, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے یہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, تو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس میں تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا امیر المومنین کی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس شے کی زرہ تیری ہے, اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی. گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولنا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائے کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ کسی کا ڈالے, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا.
अलहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं, तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल, तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूँ ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा, मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा, तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना, तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा, अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी, अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन थी। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन इकट्ठे ना बैठना, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं। कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हज़रत अली कहते हैं, पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और तीसरा हमारे साथ अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। फरमाते हैं, जा रहे थे बदर के, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं, फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी, हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे, अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूँ आपके ये रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे, महबूबा ठीक है, बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया, अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे, फरमाया चलने दे मुझे, पैदल कुछ नहीं होता। तकाज़ा है अदल जब तक पूरा नहीं होता। आप यकीन करें, मेरे अस्सा कहा करते थे, मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता, इसलिए कि अदालत वो होती है जहाँ अदल होता है। यहाँ तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी हिमायत करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता। जो गवाह बनते जा रहे हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं। बीवी के आने की वजह से तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, शादी के बाद लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों? अवाम। और उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदा तकाज़े समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो। इस्लाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं। आप पढ़िए किताबें, अगर कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक में समझा, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला किया। मेरी बातों की समझ वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हजरत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहाँ जाता है जा, की जाती लड़ाई फैसला वही किया जाएगा जो अदल करने के लिए। अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दी। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया। फरमाया ना दूध शायद पेश करो, जो मांगता बस वो है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने वो लोग देखे, अजी सादत साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है। ऐसा कहने लगे मेरा बड़ा सोना गुजारा होगा, मुझे नहीं बढ़ेगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सहाबा इकट्ठे होकर गए। कहने लगे उमर के ज़माने में बाजार गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल फेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सबीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हज़रत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। घर वाले लड़के का लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं है। पैर ही नंगे हैं ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात, कोई प्यार नहीं, दुनियादारी से, दौलत से कोई चक्कर ही नहीं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होकर कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूँ। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर शहरी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के।
जब मशवरा हो गया शहबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको जरूरत है? नया कुर्ता कौन बात करेगा? सलामत रहे कारी साहब। वाह भाई, अल्लाह अली मुर्तज़ा का इंतखाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं, हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है। ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से। सबसे पहले तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दे, किसको कहें? जनाब अली मुर्तज़ा फरमाने लगे अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा। वो मोमिनों की मां सहाबा हज़रत आयशा को अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहे बड़े बड़े समीर आए होते हैं वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पढ़ते के हज़रत आयशा के पास घुटनों के बल भी पता नहीं देर तो नहीं कर आया मैं आने हुक्म हो हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो कोई, इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है। तो सहाबा किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन दो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है तो मना नहीं। उस उम्र में गर्दन झुका, जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा। हज़रत आयशा की बात उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखते थे, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हज़रत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए। इस कोने में से आपस में हुए थे वो आए, अम्मा जी क्या बात हुई तुम्हें फिर रो पड़ी? मैंने क्या बताऊं तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खावत को सजदा करे, मैं उसको कहता ये काम करे। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ताय्युन फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खामद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था। मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाजा